کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری۔ Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے۔ ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے، وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے۔ دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد للہ عز وجل۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا وہ مہکتا لہلہاتا گلشن ہے جو یقیناً اللہ رب العزت کے فضل و احسان، اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت، صحابہ کرام و اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم و رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فیضان، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کی انتھک کوششوں اور مخلصانہ دعاؤں کا ثمر ہے۔ الحمدللہ عز وجل مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و بھرے روح پرور اجتماع کی تو کیا بات ہے کہ یہ مبارک اجتماع حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان سالانہ اجتماع اس سال 1، 2، 3 ذوالقعدۃ الحرام 1429 سنہ ہجری بمطابق 31 اکتوبر 1، 2 نومبر سن 2008 کو منعقد ہوا۔ آئیے اس VCD میں اس اجتماع پاک کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سنتوں بھرے اجتماع کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں کم و بیش 150 مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا، جنہوں نے کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد شامیانوں کی تنصیب، وضو خانوں،
اور طہارت خانوں کے انتظامات، ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ کے ذریعے سینکڑوں ایکڑ رقبے پر محیط صحرائے مدینہ کو روشنیوں سے جگمگاتا، خیموں سے آباد ایک سنتوں بھرا شہر بنا دیا، جس میں نہایت سلیقے سے کتب خانوں اور دیگر ضروری اشیاء کے جدا جدا اہتمام کیے گئے۔ بسوں، کاروں وغیرہ کی پارکنگ کے لیے اجتماع گاہ کے ایک طرف وسیع انتظامات کیے گئے۔ نیز حالات کے پیش نظر حفاظتی امور کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے، جس میں پولیس کے علاوہ سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے بھی اس خدمت کو سر انجام دیا۔ نیز خصوصی یعنی گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک علیحدہ بہت بڑا مکتب بنایا گیا اور وہیں پر ان کی تربیت کا سلسلہ رہا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت اجتماع گاہ میں کئی مقامات پر مفت تعویذات عطاریہ کے بستوں کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح عوام کی سہولت کے لیے جا بجا مکتبۃ المدینہ کے بستے بھی لگائے گئے۔ اس سنتوں بھرے بین الاقوامی اجتماع کی تینوں دن کی نشریات کو دنیا کے طول و عرض میں لائیو یعنی براہ راست پہنچانے کے لیے مدنی چینل کی ایک بڑی مجلس نے حصہ لیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کا عظیم مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل کہ مقدس جذبے سے سرشار ہو کر نیکی کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ملک و بیرون ملک کوششیں کی اور علماء کرام و مشائخ عظام کے ساتھ قافلوں کی صورت میں اس مبارک اجتماع میں شریک ہوئے۔ اس اجتماع پاک کا آغاز تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے ہوا، مگر جمعرات ہی سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اس اجتماع پاک کی پہلی نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ہوا، اور پھر تلاوت اور نعتوں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ مختلف نشستوں میں مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا سلسلہ بھی جدول کے مطابق جاری رہا۔ آئیے اس مبارک اجتماع میں ہونے والی تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک مصطفیٰ کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا